اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کا اعلان بھی کر دیا. اب یہ دیگر جماعتیں کون کون سی ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی رابطہ کیا جائے گا؟ اور اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ پارٹیوں کو اب پی ٹی آئی چور نہیں سمجھتی. اب اگر آپ نے رابطے کرنے ہی تھے تو آپ بہت پہلے کر لیتے. اتنا لیٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ میں اصلی ہوں اور نسلی ہوں, اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو لانتی پارٹی بھی کرا دی. میں غلط لفظ ہے جو میں بول رہا ہوں, لیکن شیخ رشید صاحب نے جو الفاظ کہے تھے اس کا مطلب یہی بنتا ہے. تو یہ شیخ رشید صاحب اب اس پارٹی کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں, یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب الیکشنز پہ تو اسپیکولیشنز ختم ہو گئی ہیں, اب مجھے لگتا ہے کہ 28 جنوری کو الیکشن ہو جائیں گے. لیول پلینگ فیلڈ کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں فیلڈ تو دے دیں, ہمیں زندہ رہنے اور سانس لینے کا حق تو دے دیں. اب شیخ رشید صاحب نے جو بھی ارشادات کیے ہیں مجھے بتائیں. آج تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ جی کہاں مجھے رکھا گیا تھا, کون سی ٹھنڈی جگہ پہ تھی, کس طرح کی چلہ کشی ہوئی, کیا تھا. چلہ کشی کو اچھی چیز سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا شیخ رشید پیدا ہوا اس سے, لیکن وہ سمجھ رہے ہوں گے. لیکن مجھے بتائیں, ہمارے پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو اغوا کیا گیا. یہ مدعی کو کوئی اعتراض نہیں سر. دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. اگر آپ کسی کو مجبور کر کے, مجھے یہ بتا دیں, کسی بچی کو اٹھا کر کے اس سے زبردستی شادی کرا دیں تو وہ کہہ دے ہاں جی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں, تو وہ ہو جائے گا. کسی بندے کو اٹھا کر کے زبردستی لے جائیں اور اس کو اتنا تشدد کریں کہ وہ مجبوری میں کہا کر کہہ دے ہاں جی میں اپنی مرضی سے گیا. شیخ رشید صاحب پہ تو کوئی تشدد نہیں ہوا. نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں, صداقت عباسی کو جس میڈیا ہاؤس میں پیش کیا گیا, اس کے کہا گیا, اس نے کیا کہا کہ جی میں اپنی مرضی سے ناردرن ایریاز گیا ہوا تھا, یہی کہا نا. اس کے 2 دن بعد ان کے گھر لے گئے. اس کے بعد جو رونا دھونا تھا اس کے گھر والوں سے مل کے کہ کسی جیسے آزاد جنگ کی کسی جگہ سے نکل کے آیا ہوں. اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ قانونی اور اخلاقی ہیں. اور دوسرا مجھے بتائیں, پرویز الہی کی کتنی دفعہ ضمانتیں ہوئیں اور آج تک نہیں چھوڑا. خواتین جن کے بارے میں قانون ہے کہ ان کی ایز اے اسپیشل لا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ان کا ضمانت کا کیس ہوتا ہے اور ضمانت فوراً ہونی چاہیے. آپ کا خیال ہے پارٹی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, سب کو رہا کرنا چاہیے, پھر لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں, جب آپ ظلم, اغوا, زیادتی, آپ پورے پاکستان میں ہم نے 100 مقامات پہ جلسے کی اجازت مانگی, صرف ایک جگہ پہ اجازت ملی, وہ کانا میں, آپ نے یاد ہے. ابھی ہم وہاں لوگ پہنچے نہیں تھے, وہاں سے پہلے گرفتار ہو گئے. اور محسن نقوی سے جب پوچھا گیا اس نے کیا الفاظ کہے, اس نے کہا جی جس پارٹی کا کرمنل ریکارڈ ہے اس کو ہم جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. بھئی آپ ہو, کورٹ ہو, کیا ہو, آپ آئے کس لیے ہو, آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ سب سے مقبول پارٹی کو آپ الیکشن کے لیے آئے ہو نا, آپ کو الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہو, آپ نامنی ہو اور 10 مہینے سے غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہو. جب مردان اور سوات میں کارنر میٹنگ کی, یعنی باؤنڈری وال کے اندر, ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. کرک کے اندر جب جلسہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں. اگر یہ طرز عمل آپ لیول پلینگ فیلڈ کہیں, لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, اگر آپ فیلڈ کہیں, ایک پارٹی کو جبر ظلم کے ذریعے ان کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ دوسری پارٹی کو آپ اتنا بھی وی آئی پی پروٹوکول دیں گے. دوسری پارٹی کون سی؟ مسلم لیگ نون. مجھے بتائیں کہ جس وقت وہ کانویکٹ تھے, میں بڑے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان کے احترام میں کہہ رہا ہوں, کانویکٹ تھے, ایبسکانڈر تھے. میرے الفاظ ذرا تھوڑے سے اردو میں ہوتے تو اس کو ذرا زیادہ مشکل کہہ سکتے تھے. آپ احترام کر رہے ہیں چودھری صاحب, میں ان کا احترام کرتے ہوئے. ایک کانویکٹ ہیں, ایک ایبسکانڈر ہیں. اس وقت تک ان کی ضمانت بھی نہیں ہوئی. وہاں آپ کا وہ ریاست کے مجرم ہیں, ریاست کا ایک نوکر ہائی کمشنر وہاں پروٹوکول کس کیپیسٹی میں دے رہا ہے؟ پھر یہاں آتے ہیں, رول آف لا کا یہ تقاضا ہے نا کہ وہ جہاں بھی جانا چاہیں قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. یہ تو عدالت سے پوچھنا چاہیے نا آپ کو سر. بھائی عدالت ملزم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ بھائی عدالتوں میں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جیل سے باہر کیوں آ گئے, مجھے یہ بتائیں جیل سے باہر نکال کہ اس کو کس کیپیسٹی میں اتنا پروٹوکول مل رہا تھا. سی سی پی او جو کہ کسی کو تو جلسہ نہیں کرنے دیتا, وہاں سلوٹ مار رہا ہے. وہی سارے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے اسٹیٹ گیسٹ کا آپ نے درجہ دیا. عمران خان کو سلوٹ مارتا ہے, آپ کو پتا ہے کون مارتا ہے؟ جیل کا عملہ عمران خان کو سلوٹ مارتا ہے. وہ تو محبت میں مارتا ہوگا نا. اس لیے ان کے لیے تو ریاستی ادارے باندھی بن کے کھڑے ہوئے تھے نا. اگر کوئی پولیس والا, کوئی عام کانسٹیبل, کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے, اس کو سلوٹ مارتا ہے, مار دے, کوئی بات نہیں, ہمیں کوئی اس پہ جرم نہیں. لیکن انہی لوگوں پہ خان صاحب کو خیال یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے, جیل کے اندر قتل کر, جو سلوٹ مار رہے ہیں ان کو. یہ دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. جو مینیج کر سکتے ہیں, جو مینیج کر سکتے ہیں. مجھے بتا دیں, نوید نے جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا, باقی دوسرے بندے کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھے کون تھے,
مجھے بتائیں آدھے گھنٹے کے اندر کس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی, پورے میڈیا میں چلوائی, اعتراض آیا دوسری ویڈیو آ گئی, پھر اعتراض آیا پھر تیسری ویڈیو آ جاتی ہے. تو یہ چوری پرویز صاحب کو پوچھنا چاہیے آپ کو, جو یہ فرمائیے گا شعیب صاحب, یہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کا ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور اگر ڈائلاگ ہوگا تو کس کس جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آپ کے جواب سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی بات کا جواب دے دوں, پھر آپ کی بات کا ڈائریکٹ جواب پہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی تندرستی کا خیال کریں آپ پہلے. تندرستی تو ان کے ماشاءاللہ زیادہ تندرست ہیں. ٹھیک. ایک انہوں نے فرمایا کہ جناب 2018 میں میڈم نے بھی بتایا, تو مجھے بتائیں کہ ان کے کتنے جلسے روکے گئے تھے, ان کے کتنے صداقت عباسی, فروخ اور کتنے ان کے پریس کانفرنسز کرائے گئے. آپ کی پارٹی میں آگے تھے بھائی, پیپلز پارٹی آدھی خالی ہو گئی تھی, نون لیگ کے لوگ آپ کے کوئی پاس. بندے اگر اپنی مرضی سے آج بھی پارٹی جوائن کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں, تو یہ اپنی مرضی سے چلے کاٹ رہے ہیں سر سارے, یہ سارے اپنی مرضی سے چلے کاٹ. ہاں وہ کہتے ہیں, چلیں بتا, مان لیتے وہ کہتے ہیں, مان لیتے ہیں آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں, عدالتوں نے کوئی ایک بی بی فریال کا بھی انہوں نے نام لیا, کوئی ایک کیس میں ضمانت دی ہو اور اس کو 25 مرتبہ 15 مرتبہ 10 مرتبہ ان کو دوبارہ عدالت جیلوں میں ڈال دیا. نیب ڈیفرنٹ تھا, اس کے پاس اختیار ہوتا تھا 90 دن بغیر ضمانت کے بندے کو اندر رگڑا لگا سکتا. تو اب تو 7 مہینے ہو گئے ہیں, اب تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس کی تو کوئی لیمٹ نہیں ہے نا. عدالتیں کہہ کے رک گئیں, عدالتیں یہ کہنے پہ مجبور ہو گئیں کہ جاؤ بھائی پریس کانفرنس کر لو, ہمارے پاس کیا لینے آتے ہو, ہم تو آپ کو آرڈر کر سکتے ہیں ایک کیس میں, دوسرے میں, تیسرے میں, 10ویں میں, 20ویں میں. پارٹیوں تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا. اس میں جاوید ہاشمی صاحب کو دیکھ لیں سر, کتنی لمبی قید. بھائی وہ مشرف کے زمانے میں تھا نا, بھٹو. تو مشرف کے زمانے میں جب وہ جیل کاٹ رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے ڈیل کر کے 10 سال کے لیے چلے گئے نا. سعد رفیق صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب, آپ کی بات ہے نا, لیکن اس زمانے میں جب جاوید ہاشمی کی بات کرتے ہیں, کی بات کر رہا ہوں, جب جاوید ہاشمی کی بات کرتے ہیں تو وہ والا زمانہ تھا سر, آپ کے دور کی بات کر رہا ہوں نا. نیب نے کیا تھا, عدالتوں نے جب ضمانتیں دی اگلے دن باہر آ گئے. یہ بھی نیب ہی کر رہا ہے, یہ بھی کوئی اور ہی کر رہا ہے سر. جو کر رہا ہے تو کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے, کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں, وہی مراد راس جس کا کہا گیا جناب سب سے پہلا نام تھا آئی جی نے پریس کانفرنس کی, وہ صرف ایک پریس کانفرنس اس نے کی, اگلے دن معاف ہو گیا. اندلیب عباس مجھے بتائیں خدیجہ شاہ کے ساتھ ایک گاڑی میں تھے, ویسے ایک پریس کانفرنس ہو گئی, سوال آپ, وہ سب معاف ہو گیا. آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے, کیا آپ پہ دباؤ نہیں ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے بھائی ہم تو بھائی ہم نہیں, تو آپ پہ کیوں نہیں دباؤ؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی پریس کانفرنس کروں. ویسے سب سے زیادہ آپ بولتے ہیں, کیا کسی نے روکا آپ کو؟ تو نہیں روکا. تو پھر لیکن بات یہ ہے باقی لوگوں کو کیا پرابلم ہے, اس کو ان کو کون روک رہا ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. ویسے بات ہے نا, دو باتیں, جو سب سے زیادہ بولتا ہے یا تو اس کو کوئی نہیں روک رہا, جو خاموش بیٹھے ہیں اس کو روک رہے ہیں. عجیب بات ہے. اب آپ چاہتے کیا ہیں, میں بولوں نا میں اٹھایا جاؤں, میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کون سی بات عدلیب عباس صاحبہ تو خاموش تھی. اچھا, اس کے باوجود پریس کانفرنس کر دی انہوں نے. اچھا خاموش نہیں تھی نا, مجھے بتائیں خدیجہ شاہ کے ساتھ گاڑی میں فرح حبیب صاحب خاموش تھے, اس کے باوجود انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. خاموش نہیں تھے. عباسی صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ خاموش تھے. پھر شیخ رشید صاحب خاموش تھے, اس کے باوجود انہوں نے پریس آپ روز بولتے ہیں لیکن آپ کو کوئی نہیں کرتا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں بولوں نا یا میں اٹھایا جاؤں؟ میں یہ پورا جو میتھمیٹکس سے کون سا کام آپ میتھمیٹکس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو بول رہا ہے اس کو روک نہیں رہا کوئی, جو خاموش ہے اس کو روک رہا ہے. چلے میں آگے آتا ہوں, آگے چلیں, میرا خیال ہے میرے سے ذرا باہر چلے جائیں تو زیادہ بہتر. زیادہ بہتر. اچھا دوسری بات, کس کس سے مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں نہیں, ابھی ایک بات اور رہ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ 3 دفعہ سابق پرائم منسٹر ہے, اس لیے سارے ان کو پروٹوکول ملتے ہیں. دیکھیں لا یہ ہے, جو ایبسکانڈر ہوتا ہے, ایون ملزم, مجرم بھی نہیں, ملزم, یہ تو ایبسکانڈر مجرم تھے, وہ فیوجیٹیو فرام لا جو ہوتا ہے وہ تمام اپنے رائٹس اور تمام استحقاق سے وہ ڈپرائیو ہو جاتا ہے. بات ٹھیک ہے, یہ ریاست کا اصول ہے, قانون کا. تو یہ عمران خان صاحب کو سائیکل مشین کس چکر میں دی جا رہی ہے, اور کمرہ بڑا کر کے ان کو واک کرنے کی سہولت کے ساتھ دی جا رہی ہے. پہلی بات ہے 2 کمرے توڑ کے ایک کمرہ ان کو دیا جا رہا ہے, ان کی ہر خواہش پوری کی جا رئی ہے. ڈان اخبار دیا جا رہا ہے, ٹیلی ویژن دیا جا رہا ہے, ان کو سائیکل مشین تو آگے ہے نا. آپ نے کہا کہ ملزم کے بھی رائٹ نہیں ہے, ملزم نہیں ہے, اور پھر بھی آپ کہتے ہیں جان کو خطرہ. میں فیوجیٹیو فرام لا کی بات کرتا ہوں. جو شخص
عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ہر ملزم کو سائیکل مشین ملنی آج چاہیے. عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے, جو انصاف ملے گا, عدالت سے ملے گا, ظاہر ہے. آج کی بات اب یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں, اب آگے چلیں, آگے چلیں, الیکشن کی تیاری کریں. آپ لوگ اب یہ چھوڑیں گے, اب جا کے عدالتوں میں یہ ساری آپ باتیں نے کریں. میاں صاحب کو ابھی سائیکل ہم مشین کیس لڑ رہے ہیں, عدالت میں لڑ رہے ہیں, یہ ساری کہانیاں جا کے عدالت میں لڑ رہے ہیں. بڑا کمرہ چاہیے تھا آپ کو, بڑا واش روم آپ کو چاہیے تھا, اپنی مرضی کی خوراک چاہیے تھی, کیوں نہیں لیا آپ نے؟ ملا ہوا تو سب کچھ ان کو. دیکھیں بات یہ جی, یہ ساری باتیں میری ان سے گزارش ہے شعیب صاحب سے کہ یہ ساری باتیں, اب یہ قصہ پرینہ ہے, آگے الیکشن کی تیاری کریں, الیکشن لڑیں. آپ اپنی جماعت کی جو مقبولیت ہے اس کو بھی دیکھ لیں, جو ہماری مقبولیت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. باقی جماعتوں کو بھی پورا استحقاق ہے, لیول پلینگ فیلڈ بھی ہوگی, ان کو بند کیا, الیکشن لڑیں. وہ بند ہے, آپ ان کو کھول کے الیکشن. نہیں, آپ نے جو بات کی ہے نا, شعیب بھائی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ آج بھی ہم 2 پروگراموں میں کٹھے ہیں, ابھی آگے پتہ لگا کہ کل بھی 2 پروگراموں میں ہم کٹھے ہیں. اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ ایک دن میں 3-3, 4-4 پروگرام کر رہے ہیں, کھل کے بول رہے ہیں. انہیں اگر دباؤ کا سامنا نہیں ہے, وہ لوگ جو آپ کی بری نظر بھی ان پہ 9 مئی کے بعد جو لوگ منظر عام سے ہی غائب ہیں وہ پریس کانفرنس کری جا رہے ہیں, ان پہ کس طرح کا دباؤ ہے؟ کریکٹر کا فرق ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی جو بھی ہے, میں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, صداقت